رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کی، مختلف قبیلوں کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کے سرداروں کی بیعت لے رہے ہیں۔ اسی طرح اسی دوران بیعت لیتے لیتے دو قبیلے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہیں، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کیا ہوا ہے تو آپ فرماتے تھے 5 ارکان اسلام کے بتلاتے تھے کہ پہلے شہادت دینی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، نماز کو قائم کرنا ہے، زکات کو ادا کرنا ہے، روزوں کا قیام کرنا ہے، حج بیت اللہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ ان 5 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ 2 قبیلے آئے، آپ بیعت لے رہے ہیں، آپ بیعت لے رہے ہیں، 2 قبیلے آئے سامنے سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کیا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کو قبائل کے سامنے کیا ہوا ہے، بیعت بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قبیلے والوں گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قبیلے والے کہنے لگے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ آخری نبی بھی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو قائم کرو گے؟ انہوں نے کہا نماز کو قائم نہیں کریں گے۔ فرمایا زکات کو ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا زکات کو ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رمضان کے روزے رکھو گے؟ قبیلے والے کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم حج بیت اللہ کرو گے؟ بیت اللہ کا حج کرو گے؟ کہنے لگے بھلا یا رسول اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہم بیت اللہ کا حج بھی کریں گے۔ اب ایک بندہ ہے جو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، ایک بندہ ہے جو زکات بھی اپنے مال کی ادا کرتا ہے، جو بندہ حج کی استطاعت کے مطابق حج بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جو بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے اور آخری نبی ہے، ان 4 چیزوں کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہاتھ سامنے کیا ہوا تھا، بیعت لینے کا انکار کر دیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پوچھا کیا اے اللہ کے نبی ہاتھ آپ نے پیچھے کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ، بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا ہے وہ نماز کا معاہدہ ہے اور کوئی معاہدہ نہیں۔ اب سوچئے ذرا، اب سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے اندر ہیں، آپ نے بے نماز قبیلے کی بیعت کو نہیں کیا۔ آج کا بے نماز کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا قیامت کے دن؟ کس منہ سے حوض کوثر پینے جائے گا قیامت کے دن؟ ذرا سوچا جائے کہ اسلام نے بے نماز کو کہاں تک پھینکا ہوا ہے، اسلام نے کتنا اپنے سے بیزار اور دور کیا ہوا ہے بے نماز کو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جی مولویوں کا کام ہے، یہ اذانیں دینے والوں کا کام ہے۔ اچھا نماز پڑھنا تو مسجد کے متولی کا کام ہے، ہم تو جمعہ کے دن آئیں گے 150 مسجد کو دیں گے، ہم بخشے بخشوائے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ سارا ہفتہ نمازیں نہیں پڑھنی، جمعہ کے دن فلاں نصیب تو پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی جمعہ نہیں ہے اس شخص کا۔